السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شاورید کشمیری کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ تو یہ دوسری غزل اس طرح ہے: جلوہ بے حجاب نے مارا، جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا، خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ حسن نے دل میں گھر کیا ہے لیکن، حسن نے دل میں گھر کیا لیکن، عشق خانہ خراب نے مارا۔ نت نئی کیا سبق پڑھاتی ہے، نت نئی کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ جناب نے مارا۔ تو اس کا جو پہلا شعر ہے دوسری غزل کا: جلوہ بے حجاب نے مارا، جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا۔ جلوہ کا مطلب ہے کسی کے سامنے آ جانا، کسی کو اپنا رخ دکھانا۔ بے حجاب کا مطلب ہے بے پردہ، اور لاجواب، لاجواب کا مطلب ہے جس کا جواب نہ ہو، لاجواب۔ پردہ آڑ کو کہتے ہیں، اور لاجواب کا مطلب جس کا جواب نہ ہو۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں: جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا۔ فرماتے ہیں کہ معشوق کا چہرہ جب پردے کے بغیر تھا، بے حجاب کا مطلب پردے کے بغیر، بے حجاب، بے پردہ، کہ معشوق کا چہرہ جب پردے کے بغیر تھا تو میں بے قرار اور بے قابو ہو گیا۔ معشوق کا چہرہ جب پردے کے بغیر تھا تو میں بے قرار اور بے قابو ہو گیا، لیکن پردہ لاجواب نے مارا۔ لیکن جب اس معشوق نے پردہ کیا تو اس کی چال ڈال اور بھی حسین اور خوبصورت ہو گئی۔ اس پر بھی شاعر بے قرار ہو گیا۔ لہٰذا معشوق کا حسن تو ہر حال میں عاشق کے دل پر اثر کرتا ہے، چاہے معشوق پردے میں ہو یا بے نقاب ہو۔ بے حجاب، پردے کے بغیر، پردہ لاجواب، جب اس نے یعنی معشوق نے پردہ کیا تو اس وقت بھی اس کا حسن میرے دل پہ اثر کر گیا۔ تو پھر میں اس کی تشریح کروں کہ فرماتے ہیں کہ معشوق کا چہرہ جب پردے کے بغیر تھا، بے حجاب، پردے کے بغیر، تو میں بے قرار اور بے قابو ہو گیا۔ لیکن جب اس معشوق نے پردہ کیا، یا جب میرے معشوق نے پردہ کیا تو اس کی چال ڈال اور بھی حسین ہو گئی، اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ اس پر بھی شاعر بے قرار ہو گیا۔ لہذا معشوق کا حسن تو ہر حال میں عاشق کے دل پر اثر کرتا ہے، چاہے اس کا معشوق پردے میں ہو یا بے پردہ یعنی بے نقاب، بے نقاب۔ اس کا دوسرا شعر جو ہے: خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ خارزار کا مطلب ہے کانٹوں کا میدان، جہاں کانٹے ہی کانٹے ہو، اس کو کہتے ہیں خارزار۔ رخ چہرے کو کہتے ہیں،
خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے کئی مشکل مرحلے آسانی سے طے کیے، خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے کئی مرحلے، مشکل مرحلے آسانی سے طے کیے، زندگی کی ہر مصیبت کا ہم نے بہادری سے سامنا کیا، لیکن تمہارے عشق میں ہم اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے، اور تمہارا حسن اور تمہارے حسن پر عاشق ہو گئے۔ خارزاروں سے بچ، یعنی کہ یہ کانٹوں کنڈیوں مجھ کنڈ مودان مجھ تے بچائے اس سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا، تیرے رخ کے گلاب نے مارا، یعنی تمہارا حسن، تمہارے حسن پر میں فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ اور اس کا تیسرا شعر جو ہے، حسن نے دل میں گھر کیا لیکن، حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق کھانا خراب نے مارا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ معشوق کا حسن شاعر کے دل میں بس گیا ہے، حسن نے دل میں گھر کیا لیکن، یعنی کہ شاعر کے دل میں اس کے معشوق کا جو حسن ہے وہ گھر کر گیا، کہ معشوق کا حسن شاعر کے دل میں بس گیا ہے، لیکن دل میں حسن کے گھر کرنے سے شاعر کے دل میں معشوق کے لیے عشق کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ اس کھانا خراب عشق نے شاعر کو کہیں کا نہ رکھا۔ حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق کھانا خراب نے مارا۔ تو فرماتے ہیں کہ معشوق کا حسن شاعر کے دل میں بس گیا، لیکن دل میں حسن کے گھر کرنے سے شاعر کے دل میں معشوق کے لیے عشق کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ اس کھانا خراب عشق نے شاعر کو کہیں کا نہ رکھا یا کہیں کا نہ چھوڑا۔ اور اس کا ایک اور شعر ہے، نت نئی کیا سبق پڑھاتی ہے، نت نئی کیا سبق پڑھاتی ہے، یعنی کہ زندگی نئی سبق کیا پڑھاتی ہے، نت نئی کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ زندگی کے دن اور راتیں ایک کتاب کی طرح ہے، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز شب کی کتاب نے مارا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ زندگی کے دن اور راتیں ایک کتاب کی طرح ہے، جس کے ہر صفحے پر نیا سبق لکھا ہوا ہے، یہ چونکہ روز نیا سبق پڑھاتی ہے، یعنی زندگی میں نئے تجربات سامنے آتے ہیں، طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گویا عمر رواں یعنی عمر رواں روز و شب کی کتاب انسان کو راحت کا سانس لینے نہیں دیتی ہے، بلکہ نئے مسائل اور نئے واقعات سامنے لاتی ہے۔ نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، یعنی یہ زندگی گزرتے دنوں، یعنی کہ جو دن گزر جاتا ہے تو یہ نئے مشکلات، نئی چیزیں سامنے لاتی ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ زندگی کے دن اور راتیں ایک کتاب کی طرح ہے، دن اور رات ایک کتاب کی طرح ہے، جس کے ہر صفحے پر نیا سبق لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہر صفحے پر ایک قسم کا سبق اور دوسرے کتاب کے صفحے پر دوسرا سبق۔ یہ چونکہ روز نیا سبق پڑھاتی ہے، یعنی زندگی میں نئے تجربات، نئے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، گویا روز شب کی کتاب
انسان کو راحت کا سانس نہیں لینے دیتی، بلکہ نئے نئے مسائل، نئے نئے مشکلات اور نئے نئے واقعات سامنے لاتی ہے۔ اس کا آخری شعر جو ہے، ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ جلوہ آن جناب نے مارا۔ ظلمت کو، اندھیرا، جہالت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو دنیا سے جہالت کا، ظلمت کا اور اس اندھیرے کا یہ ہوا یا وہ حالات ختم ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریکیاں اور اندھیرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے سے ختم ہو گئے۔ جلوہ آن جناب نے مارا، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے ہی میں غرق رہتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لایا اور وہ اندھیرا، وہ ظلم، وہ جبر، وہ برے حالات وہ ختم ہو گئے۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں ہی غرق رہتی۔ انشاءاللہ اپنے یہ سمجھا ہوگا تو آپ کتاب پر بھی نظر دیں گے۔ باقی شکریہ۔